نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ غزوہ خندق سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی ان سے پہلے بھی ہو چکی تھی اور وہ اس بات کا بھی عہد کر چکے تھے کہ جو غلطی ہم سے پہلے سرزد ہوئی اسے نہیں دہرائیں گے، لیکن ان منافقوں نے اللہ نے فرمایا کہ وہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں جانے کی واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے پورا نہ کرنے پر سزا دی جائے گی۔ وعدہ انہوں نے رسول اللہ سے کیا تھا۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا، تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس بات سے، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا عہد کرنا، وعدہ کرنا گویا کہ رب سے عہد کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی تو یہاں سے یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ ان کا رسول اللہ سے عہد کرنا گویا کہ اللہ سے عہد کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں، لہٰذا حضور سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو پورا کرنا ہر امتی کے لیے لازم ہے۔ آگے سنیے، فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تم فرماؤ اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا وہ تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں ہے تو یہ منافقوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرما دیں کہ اگر تم موت کے خوف سے یا پھر تم میدان جنگ میں قتل کیے جانے کے ڈر سے اگر اس میدان سے بھاگ رہے ہو تو سن لو کہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت لکھی ہے تو وہ تو تمہیں آ ہی جائے گی، اور اگر یہاں تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی تو بھی میدان جنگ سے بھاگ کر بھی صرف کیا کرو گے؟ صرف دنیا میں چند دن فائدہ اٹھا لو گے، جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے اتنے دن تم فائدہ اٹھاؤ گے، تو پھر بھی تو قلیل مدت ہے، تو تم تھوڑی سی اس زندگی کے لیے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہو، یعنی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے ہو، موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو۔ تو اگر تم بھاگ گئے اور اجازت لے کر چلے گئے تو تم نے تو اتنا بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا لو گے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ محبوب انہیں یہ بھی فرما دیں کہ اگر اللہ رب العالمین کو تمہارا قتل کرنا اور ہلاک کرنا منظور ہو تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس نے تمہاری موت لکھ دی ہے تو تمہاری موت ہو کر رہے گی، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ اگر وہ تمہیں
امن و عافیت عطا فرما کر تم پر رحم فرمانا چاہے تو کوئی بھی تمہیں قتل اور ہلاک نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنی جانوں کا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مددگار ملے گا۔ یہاں سے یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے زندگی ہماری لکھی ہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جب یہ یقین اور انسان کا جتنا اپنے رب کی ذات پر پختہ ہوگا تو اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوگا، اور بھروسہ ہوگا تو پھر اپنے رب کی طرف زیادہ وہ عبادت اور اس کے ذکر اور اس کی فرما برداری کی طرف آئے گا۔ یہ باتیں ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں، یہ بھی آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے منافقوں کے پاس پیغام بھیجا، اور کیا پیغام بھیجا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے لڑائی سے پہلے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ منافق میدان جنگ میں آئے تھے، تو ان منافقوں کے پاس یہودیوں نے اپنی چال چلی اور پیغام بھیجا، اور اس پیغام میں یہ تھا کہ تم کیوں اپنی جان ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو، کیونکہ اس وقت لیڈ جو کر رہے تھے وہ مکے کے سردار ابو سفیان ہی تھے، کیونکہ یہودیوں نے انہیں تیار کیا تھا کہ پورا عرب کا وہ قبیلہ، سارے قبیلوں کو تیار کرنے والے ابو سفیان کے پاس یہودی گئے تھے۔ تو یہودی کہنے لگے تم کیوں ابو سفیان کے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے، اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اب یہودی منافقوں کو کہنے لگے کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے پڑوسی ہو، اس لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ پہنچی خبر منافقوں کو، تو منافقوں نے پھر کیا کیا؟ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، اس کے ساتھی مومنین کے پاس یعنی مسلمان صحابہ جو تھے، اب ان کو یہ برگلانے لگے، اور وہ ان عظیم حضور کی جماعت جو صحابہ کی تھی، جو ایمان اللہ اکبر اور جن کی ثابت قدمی اور استقلال کا کیا کہنا، جب یہ ان کو ڈرانے کے لیے آئے منافقین اور ان کو یہ کہنے لگے کہ تم بھی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر کہنے لگے کہ تم رسول اللہ کا ساتھ دینے سے رک جاؤ، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی ان صحابہ کرام مومنین کی ثابت قدمی اور استقلال مزید بڑھتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا وہ صحابہ کرام کہ جو فدا کا ابی و امی، کہ جو اپنا سب کچھ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ رسول اللہ پر قربان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں بھی ایسی محبت اور حضور کا عشق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلکوکم بألسنة حداد اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، اور پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا حال بیان کیا کہ اگر یہ جب مسلمانوں کو جنگ میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے
تو اس وقت یہ بخل کرتے ہیں، یعنی مدد کرنے میں بھی بخل ہوتی ہے۔ تو فرمایا منافقین جب مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بخل کرتے ہیں، اور اگر جیسے تیسے لڑائی میں کچھ شرکت کرنا ہی پڑ جائے، یعنی ان کا نفاق ظاہر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھی یعنی ان کو موقع نہیں مل رہا نکلنے کا، اور یہ جنگ میں جیسے تیسے اب انہیں شرکت ہی کرنا پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خوف ان پر اتنا طاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بزدل ہوتے ہیں، اور اس وقت خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں کہ جیسے مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کی آنکھیں بھی جیسے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی جنگ میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو جنگ میں فتح یاب کر دے، تو پھر یہی منافق مال غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ لڑنے کے لیے ڈر رہے ہوتے ہیں اور مال غنیمت لینے کے لیے سب سے آگے، لڑنے کے ٹائم سب سے پیچھے، مال لینے کے لیے سب سے آگے آتے ہیں۔ اور آگے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جرت کی جھوٹی داستانیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بہادری دکھائی، ہماری بہادری کی وجہ سے یہ جنگ میں کامیابی اور غنیمت ملی ہے، لہٰذا ہمیں غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے اگرچہ زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ ایمان لائے نہیں ہیں، اور چونکہ حقیقت میں یہ مومن نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سارے ظاہری عمل اور ان کا جہاد وغیرہ سب باطل کر دیا، اور عملوں کو باطل کر دینا یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل کے وقت اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور زبانی دعوے کرنے کے بجائے عملی مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے اگر بندہ غور کر لے تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان ایک دی ہے، لیکن جسم کے دیگر اعضاء دیکھیے دو دو دیے ہیں۔ اللہ نے کان دو دیے، آنکھیں دو دی، ہاتھ دو دیے، پاؤں دو دیے، تو فرمایا زبان ایک دی، دیگر اعضاء دو دو دیے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کلام کم کرے، کام زیادہ کرے۔ جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں، اور جو کم بولتے ہیں وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ اور سن لیجئے تاکہ پھر کل نیا رکوع، نیا چیپٹر شروع ہوگا اور کل سے نئی باتیں پتہ چلیں گے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ اللہ نے یہاں منافقوں کا ایک اور پردہ چاک کیا، فرمایا محبوب یہ منافق اپنی بزدلی اور نامرد ان کو کہا گیا، یعنی یہ نامردی کی وجہ سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی غزوہ خندق میں جو اللہ رب العالمین نے جو ہوا چلائی فرشتوں کے ذریعے جو عظیم الشان فتح دی، فرمایا اب بھی یہ میدان جنگ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش اور غطفان کے قبیلے کے لوگ اور یہودی ابھی تک میدان میں ہیں اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ کافر سارے بھاگ چکے، اور ان کی بے ہمتی کا یعنی ان منافقوں کی بے ہمتی کا عالم یہ ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لشکر دوبارہ آ جائیں، اور حضور نے اس غزوے کے بعد علماء کہتے ہیں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ہم پر حملہ آور تو آج تو ہو چکے لیکن آئندہ کبھی یہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمان صحابہ اور حضور کی معیت میں
پھر ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ یہ حملہ آور ہو سکیں۔ تو فرمایا کہ ان کی بے ہمتی کا عالم یہ ہے کہ اگر بالفرض کہ کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ منورہ کی چڑھائی کے لیے آ جائیں تو پھر بھی منافقین کی اب آرزو یہ ہوگی کہ یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں رہیں، اور پھر ہمیں صرف تمہاری خبریں ملتی رہیں کہ مدینہ منورہ میں تمہاری ہار ہوئی یا جیت ہوئی، اور خود کبھی مدینہ منورہ آنے کی ہمت کبھی نہیں کریں گے۔ اور اگر تمہارے درمیان موجود رہنا ہی پڑ جائے تو محبوب پھر بھی یہ تھوڑے ہی ہوں گے کہ جو لڑائی کریں گے، اور لیکن صرف کس وجہ سے کریں گے؟ ریاکاری کی وجہ سے، یا اپنی ذلت کے ڈر کی وجہ سے، یا عذر انہیں پیش کرنے کا لیے کوئی کل یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا، ہم ورنہ تمہارے ساتھ ہو گے، تاکہ پھر یہ اسی لیے جنگ میں آتے ہیں صرف ریاکاری اور ذلت کے خوف کی وجہ سے، ورنہ اللہ کا خوف اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا کوئی خوف ان کے اندر نہیں۔ ایسے منافقوں کی منافقت سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر بھی کوئی منافقت کا بیج ہو تو اللہ اسے دور فرما دے، ہر قسم کے نفاق سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا مولا کریم سیکھا سکھایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ منافقوں کی جتنی علامات ہم نے سنی، اللہ ان تمام علامات سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم یقین کامل کی دولت دے دے، دین و ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کامل عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص کی دولت دے دے، یقین کامل کی دولت دے دے، صبر شکر کی دولت دے دے، اپنے محبت اپنے محبوب کے عشق کی دولت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک ہم نے میرے مولا جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ سب دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں رفتوں بلندیوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔